روم کے بادشاہ نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، جاسوس بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آیا مدینہ میں، اور مدینہ میں آ کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ صحابہ نے، تابعین نے بتایا یہاں کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے۔ کہاں ہے پروٹوکول کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، مدینہ سے باہر چلا جا، جہاں پہاڑ ہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، وہاں ہمارا امیر المومنین بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ یوں ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ وہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھا ہے کہ واقعتاً حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں۔ وہ جاسوس ہے، شاطر ہے، بہروپیہ ہے، یہ کام کسی عام بندے کو تو سونپا نہیں جاتا، انتہائی چالاک ہے۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا، اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا، اس کے ذہن نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا۔ وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا، اتفاق سے حضرت عمر اسی کے درخت کے نیچے آ کر لیٹے۔ یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کر دوں، ان کی آنکھ لگے بند ہو میں حملہ کر دوں۔ اتفاق سے ایک طرف سے ایک شیر نکلا، ایک درندہ نکلا، یہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا۔ خوش ہو گیا، یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ تو شیر کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر اٹھے، اس نے شیر نے سلام کیا، ایک طرف کو نکل گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے عمر، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ قاضی اپنے وجدان میں ایک جملہ کہہ رہا ہے، جناب عمر نے کہا ہوگا ارے پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔